الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث رات پیش فرمائیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش فرمائیں. میں تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہوں گا. میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے کو مشرف کیا ہے، اس کا ترجمہ عرض کر دیا، مطلب خیز ترجمہ. فاضل جلیل قاری محمد اسماعیل صاحب کی تقریر کے اس حصے نے جسے میں سن سکا ہوں مجھے مجبور کیا کہ میں اپنا عنوان بیان اس آیت کریمہ کو قرار دوں. اس آیت کریمہ میں دعوت دی جا رہی ہے، ہدایت پیش کی جا رہی ہے یاد کرنے کی. اسے یاد کرنے کی بات جو خلعت وجود عطا کرنے والی ہے، اسے یاد کرنے کی بات جو بقائے زندگی کے سامان فراہم کرنے والی ہے، اسے یاد کرنے کی بات جو کچھ دیا اسی نے دیا، جو دے رہا ہے وہی دے رہا ہے، جو کچھ دے گا وہی دے گا. اس ہستی کی
یاد اور اس کے ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی یاد کی دعوت دی جا رہی ہے، جس نے تمہیں آنکھ دیا اور آنکھ کے ایک نقطے کو روشنی اور نور کا مرکز بنا دیا، قوت باصرہ دیا، تم میں کان دیا، کان کو سننے کی طاقت دی، زبان عطا فرمائی، زبان کو قوت گویائی دی۔ تم جس دماغ سے اسے یاد کرو گے، تم جس زبان سے اس کا ذکر کرو گے، یہ زبان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ دماغ بھی اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ کائنات رنگ بو کی ساری محفلیں اسی کی سجائی ہوئی ہیں، یہ حسن و دلکشی کے سارے مرقع اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ خیال کیجئے، کیا ایسے کو بھلایا جا سکتا؟ کیا ایسے کو فراموش کیا جا سکتا ہے کہ جدھر بھی نظر ہم اٹھاتے ہیں اسی کی کائنات نظر آتی ہے، جدھر بھی ہم نگاہ ڈالتے ہیں اسی کی دنیا دکھائی پڑتی ہے، اور اگر ہم نگاہ اٹھانا چھوڑ دیں اور آنکھ کو بند کر لیں تو تاریکی کا ایک لکو دخ صحرا بھی اسی کے نور کی جلوہ گاہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم زبان سے یہ کہیں کہ وہ نہیں ہے تو اس نہیں کا نون کسی کن کے انجام کا پتہ دیتا ہے۔ نہ اس کا انکار کرنا معقولیت کی بات، ایسے کو بھلایا جا سکتا ہے؟ جدھر دیکھو اسی کی قدرت، جدھر دیکھو اسی کی تدبیر، جدھر دیکھو اسی کی مخلوق، جدھر دیکھو اسی کی مملوک، جدھر دیکھو اسی کی صنعت، جدھر دیکھو اسی کی تخلیق، ایسے کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے اور ایسے کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے؟ بولو وہ انسان عجیب و غریب انسان ہے جو ایسے کو بھی یاد نہ رکھے، جس کو یاد دلانے کے لیے زمین کا فرش بھی ہے، آسمان کا شامیانہ بھی ہے، چاند و سورج کے چراغ بھی ہیں، ستاروں کی قندیلیں بھی ہیں، دریا کی روانی بھی ہے، اور پہاڑوں کی صلابت بھی ہے، آبشار کے نغمے بھی ہیں۔ ہر طرف سے اسی کی یاد آ رہی ہے، ہر طرف سے اسی کی یاد کی بات ہو رہی ہے، مگر ایسے کو بھی اگر آدمی یاد نہ کر سکا، میں کہتا ہوں کائنات کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے ہی کو دیکھ لو، تمہارا وجود اس کی یاد دلائے گا، تمہارا وجود اس کی یاد دلائے گا۔ دیکھو اس کو یاد کرو یا نہ کرو، مگر جو کچھ ہے اسی سے مل رہا ہے، کتنا قریب ہے۔ یاد کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا، یاد کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، یاد کرنے کا دماغ بھی وہی دیتا ہے، یاد کرنے کی زبان بھی وہی، مگر اس کے بعد عنایات پر عنایات دیکھو، اب حکم بھی وہی دے رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ذرا سا دیکھو، کیا ایسے کو بھلایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ تو ہم ان تعلقات کو بھی نہیں سمجھتے۔ میں بہت ہی معمولی بات عرض کروں، جب اپنے اوپر کوئی بات آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے تعلقات کی یاد آتی، چھوٹے چھوٹے تعلقات، فنا ہو جانے والے تعلقات کی بڑی یاد آتی۔ پیر صاحب قبلہ کے پاس اکثر لوگ آتے رہتے ہیں، یہاں نہ آتے ہوں گے تو انڈیا میں تو بہت آتے ہیں، یہاں کی بات تو میں نہیں جانتا، مگر آتے رہتے ہیں۔ کیا؟ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، میری بات نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا، نافرمان ہو گیا۔ پوچھو نافرمان ہو گیا تو کیا برا ہوا؟ اگر وہ تیری بات نہیں مانتا تو تجھے افسوس کیوں ہے؟ کہتا وہ میرا بیٹا، ارے تیرا بیٹا ہوا تو کیا تو اس کا رازق ہے؟ کیا تو اس کا خالق ہے؟ کیا تو اس کا مالک ہے؟ کیا تو نے اس کی نگاہوں کو نور دیا ہے؟ کیا تو نے اس کی قوت گویائی دی ہے؟ کیا تو نے قوت سامعہ دیا ہے؟ کیا تو اسے قوت فکریہ دے رہا؟ کیا تو اسے زندگی کے اسباب فراہم کر رہا؟ آخر تو ہے کون جو تیری وہ اطاعت کرے؟ کہ نہیں، ایک تعلق ہے، ایک خون کا رشتہ ہے،
میں پوچھتا ہوں یہ خون کا رشتہ ہمیشہ رہے گا؟ کہا نہیں، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ فنا ہو جانے والے رشتے کا اتنا خیال کہ اگر بیٹا نافرمان ہو جائے، درا حالے کی ہم نہ اس بیٹے کے رازق ہیں، نہ اس بیٹے کے مالک ہیں، نہ اس بیٹے کے خالق ہیں، نہ اس بیٹے کے رب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس بیٹے کے معبود ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مگر اگر وہ نافرمان ہوتا ہے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، ہم کتنے غضبناک ہوتے ہیں، ہمارا کیا عالم ہوتا ہے، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں سوچنے لگا اے انسان، کبھی تو اسی سے سبق لے لے کہ جس کا تو مالک نہیں ہے، جس کا تو رازق نہیں ہے، جس کا تو خالق نہیں ہے، جس کا تو معبود نہیں ہے، جس کا تو رب نہیں ہے، وہ نافرمان ہو جائے تو تیرے غضب کا یہ حال ہے۔ بول اس کے غضب کے حال کو میں کیسے بتاؤں جو تیرا رب ہے، جو تیرا رازق ہے، جو تیرا مالک ہے، جو تیرا خالق ہے۔ اگر تم اس کے نافرمان ہو جاؤ، تم اس کے نافرمان ہو جاؤ۔ اب بھی ہمیں اس کی کریمی یاد آ رہی ہے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ اور یہ بیٹے والا رشتہ تو فنا ہو جائے گا، قبر کے ساتھ سب فنا ہو جائے گا، مگر دوستو وہ رشتہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ وہ مالک رہے گا، تم مملوک رہو گے، وہ رب رہے گا، تم مربوب رہو گے، وہ رازق رہے گا، تم مرزوق رہو گے، وہ خالق رہے گا، تم مخلوق رہو گے۔ یہ ایسا رشتہ ہے نہ موت اسے ختم کر سکتی ہے، نہ قبر کی منزلیں اسے ختم کر سکتی ہیں، نہ حشر کا میدان اسے ختم کر سکتا ہے، نہ جنت و جہنم کے منازل اسے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا یہ لا فانی رشتہ ہے، باقی رہنے والا رشتہ ہے۔ تم قبر کی مٹیوں کے اندر ذرات کی کسی شکل میں ہو جاؤ، مگر وہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ نہ ربوبیت کا رشتہ ختم ہوگا، نہ خالقیت کا رشتہ ختم ہوگا، نہ اس کی ملکیت کا تعلق ختم ہو سکتا ہے۔ آپ غور کرو، ایسے کو یاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ انسان کس قدر خود فراموش ہے، کس قدر خود فراموشی کا شکار ہے، خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھتا۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترے معرفت کردگار، ذرہ ذرہ پتا پتا قطرہ قطرہ تارا تارا معرفت الہی کے لیے ایک دفتر ہے۔ اتنے دفاتر کھلے ہوئے ہیں مگر پھر بھی خدا کے وجود کا منکر ہوتا ہے، اور جو منکر نہیں ہوتے وہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا عمل بتا رہا، کم سے کم درجے میں اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ وہ بھولے ہوئے، کم سے کم درجے میں اتنی بات کہی جا سکتی ہے وہ بھولے ہوئے ہیں۔ تمہارے تصورات، تمہارے احساسات، تمہارے ذہنی خیالات، اس کو اگر تم چھپانا چاہو چھپا نہیں سکتے۔ دوستو یقین جانو، یہ ظاہر جو ہے باطن کا آئینہ ہے۔ باطن کے جو احساسات ہوں گے ظاہر سے نمایاں ہوں گے، باطن کے جو تصورات ہوتے ہوں گے ظاہر پہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تمہارا ظاہر ہی بتا دے گا کہ تمہارے باطنی خیالات کیا ہے، تمہارے باطنی تصورات کیا ہیں، تمہارے باطنی احساسات کیا ہیں۔ تمہارا عمل جو ہے تمہارے عقیدے کی دلیل ہے، تمہارا عمل دلیل ہے۔ اگر عقیدہ کمزور ہوگا تو کمزور عمل بھی ہم دیکھیں گے، اور اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس کی بنیاد پر جس عمل کو استوار کیا جائے گا یقیناً وہ بتائے گا کہ کسی مضبوط عقیدے والے کا عمل ہے، کسی کامل عقیدے والے کا یہ عمل ہے۔ تو اچھی طرح سے سمجھو، یہ ایسی رعایا ہے، اعضاء و جوارے دل و دماغ کے محکوم ہے، اعضاء و جوارے دل و دماغ کے محکوم ہے، اور یہ ایسی حکومت ہے جہاں خودسری نہیں، جہاں سرکشی نہیں۔ ایسا نہیں کہ رعیت اپنے رائی سے باغی ہو جائے۔ اعضاء و جوارے دل و دماغ کے تصورات و احساسات کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی حکومت ہے جہاں بغاوت کا تصور نہیں ہے، جیسے جیسے تصورات ہوں گے ویسے ہی ویسے اس کا ظہور ضرور ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایسے موقع پر جب اس کی بات آتی ہے۔ تم سوچو، ایک بچے کا تصور کرو، وہ بچہ جو واقعی اپنے باپ سے ڈرتا، یہ وقت کا المیہ ہے کہ کہنا پڑتا واقعی ڈرتا، اس لیے کہ اب تو معاملے بھی الٹ گیا، باپ بیٹے ہی سے ڈرتا۔ مگر وہ بچہ جو واقعی اپنے باپ سے ڈرتا، تو آپ اس کو دیکھیں گے، اگر وہ بچہ کہیں کھیل رہا ہے، اگر وہ بچہ کہیں لہو لعب میں لگا ہوا ہے، اس کو یہ خیال آ گیا کسی نے کہا تیرا باپ تجھے دیکھ رہا، صرف شبات باپ کو اس نے نہیں دیکھا، مگر ایک شخص بول گیا تیرا باپ تجھے دیکھ رہا، اتنا ذہن میں آیا
وہ ایسا مہذب ہو گیا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ شرافت ہی کا مجسمہ ہے یہ. ایسا مہذب ایسا شریف نظر آ رہا. کیوں؟ اس کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا محاسبہ کرنے والا, ہماری گوشمالی کرنے والا, ہماری سزا دینے والا ہم کو دیکھ رہا. تو اس تصور کا اثر عمل پہ پڑا, یہ خیال ذہن میں آیا تو اس کا اثر عمل پہ پڑ گیا. تو سوچو اگر یہ ہم یقین کر لیں کہ جس کی بارگاہ عدالت میں ہمیں حاضر ہونا ہے, جس کی بارگاہ عدالت میں ہمارا محاسبہ پیش کرنا ہے, ہم کہیں بھی رہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے. وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, وہ ہماری ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے ہر کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز جم جائے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو اور زکات دو. کہنے کی تو ضرورت یہ ہے کہ خدا کا خوف دل کے اندر بٹھا لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. میں کہتا ہوں خوف کا معاملہ میں بتاؤں, خوف کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. ایک روم کے اندر آپ آرام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ شبہ ہو جائے کہ اس کے اندر کہیں سانپ ہے, نیند آئے گی؟ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو, کتنے ہی دماغ بوجھل کیوں نہ ہو, کتنی ہی فیکٹری میں رات کے جاگ کے کیوں نہ آئے ہو, مگر اگر یہ خیال آ گیا اس میں سانپ ہے تو کہیں آہٹ ہوئی تیار, کہیں آہٹ ہوئی تیار, اور پہلے ہی سے ہوشیار تمام سامان کے ساتھ آئے مقابلہ کرنا ہے. معلوم ہوا کہ دیکھو اعضاء و جوارح احساسات سے بغاوت نہیں کر رہے, جو احساسات ہے جو نظریات ہے اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہے. اور ایسے ہی دوستو اگر تمہیں یہ شبہ ہو جائے کہ تمہارے بستر کے اندر بچھو چھپا ہوا ہے, رات بھر کروٹ بدلو گے نیند نہیں آئے گی, وہیں بیٹھ کر ذرا سا اگر ہوا سے بھی کوئی دامن کا حصہ ادھر ادھر ہلا اور آپ بیٹھ گئے کہ بچھو نکل آیا, حالانکہ نہ بچھو کو آپ نے دیکھا ہے نہ سانپ کو دیکھا ہے, ایک شبہ ہو گیا ہے, دل میں خیال پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں ہے. تو دیکھو جس کے اگر کسی ایذا پہنچانے والی چیز, کسی اذیت پہنچانے والی چیز کے وجود کا شبہ ہو جائے تو نیند اڑ جائے. پھر کوئی کتنی ہی لوریاں سنائے, کوئی کتنی ہی اچھی بات سنائے کہ ارے سو جاؤ مگر نیند نہیں آئے گی, کتنے ہی تھکے ماندے آپ رہے نیند نہیں آئے گی, کیونکہ تمہیں شبہ ہے کہ ایک ہے جو ہمیں اذیت پہنچا سکتا. دوستو میں تو کہتا ہوں جب اس شبہ کا یہ حال, تھوڑی سی اذیت ہوگی, جان جائے گی, ایمان نہیں جائے گا, کوئی اور نقصان نہ ہوگا, مگر جان کے بچانے کی تدابیر اور جان کے بچانے کی صورتیں جتنی آپ کے سامنے ہیں اس کو آپ اختیار کریں گے. شبہ کی بات ہے. میں کہتا ہوں دوستو یہ قوم ایک معاملے پر شبہ کرے تو عمل کا یہ حال ہے. میں پوچھتا ہوں خدا کے وجود کا تو یقین ہے, وہاں شبہ کی بات نہیں ہے, وہاں شک کی بات نہیں ہے, وہاں یقین ہے. تو سنو شبہ پر نیند اڑ جائے اور یقین پر فجر اڑ جائے, یہ کیسا یقین ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شبہ کو میں مضبوط کہوں کہ اس یقین کو میں مضبوط کہوں, اس یقین کو مضبوط کہوں. اگر خدا کے وجود کا یقین ہے, اگر خدا کے علم کا یقین ہے, اگر خدا کی قدرت کا یقین ہے, اگر آخرت کا یقین ہے, اگر محاسبہ آخرت کا یقین ہے, پھر اگر تو بے عمل ہو جائے تو میں کہوں گا یقین کا نام ہے, یقین کی حقیقت نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. تو احساسات کے اوپر, احساسات جو دل و دماغ میں ہوں گے اس کا اظہار ہو کے رہے گا, اس کا اظہار ہو کے رہے گا. دوستو باپ دادا کی عظمت کیا ہے, باپ دادا کی عظمت کیا ہے, اس رب عظیم کی عظمت کے آگے, اس رب اعلیٰ کی برتری کے آگے کیا چیز ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا, حکم بھی فرمایا, اور حکم فرمانے کے بعد اس نے اپنی عظمت کا سکہ بھی جمایا اور کہا سنو باپ دیکھ رہا ہے, اس کا علم ہو تو تم محتاط ہو جاتے ہو, باپ کی عظمت کا بڑا تمہارے دل میں سکہ جمع ہوا ہے. تو سنو جس خدا کے یاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے
وہ بہت ہی عظیم، اور صرف عظیم ہی نہیں، علیم و خبیر بھی ہے۔ تمہارے کسی حرکات، تمہارے کسی عمل سے وہ بے خبر نہیں۔ یہ سب تمہارے ذہن میں اسی لیے بٹھایا جا رہا کہ جب اس کی عظمت کا سکہ تمہارے ذہن پہ بیٹھ جائے گا، جب تم اس کے علم و خبر سے اچھی طرح یقین و اذعان کی منزل میں پہنچ کر کے اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھا لو گے، تو کبھی تم سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی جو خدا کی مرضی کے خلاف۔ اور اس کا منشا یہ ہے کہ اس سے تمہاری اپنی اصلاح ہو۔ اپنی اصلاح کرنے کے لیے میرے پاس تو بہت مختصر سا نسخہ، اپنی اصلاح آپ کرنا چاہیں کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ضمیر سے فتویٰ پوچھو۔ ایک مفتی رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم میں رکھ دیا، یہ تمہارے جسم کے اندر کا مفتی اعظم ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، مگر وہ ضمیر نہیں جس پر غلط صحبتوں کے اثر پڑ چکے ہو، وہ ضمیر جو ایمان کے سائے میں پل رہا ہو، وہ ضمیر جو محبت رسول کو سینے میں لے کے آگے بڑھ رہا ہو، وہ ضمیر جو خوف الہی کا خزینہ بنا ہوا ہو، وہ ضمیر تمہارے مملکت جسم کا مفتی اعظم ہے۔ اس سے جا کر پوچھو فتویٰ۔ کیسے پوچھنا؟ کوئی کام کرو، کام کرنے سے پہلے سوچو کہ اس میں ہمارا خدا راضی ہوگا کہ نہیں، بس اتنا ہی پوچھو۔ کوئی بھی کام کرو، کام تو صبح سے شام تک کرنا ہی ہے، بس اپنے ضمیر سے ایک سوال کرو کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمارا خدا، ہمارا رسول ہم سے راضی ہوگا کہ نہیں؟ فوراً ہی وہ جواب دے دے گا، پھر مولوی صاحب کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک مولوی تو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تم ضمیر کے خلاف جاتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں فتویٰ نہیں ملتا، فتویٰ تو دیتا ہے تمہارا ضمیر، فتویٰ تمہارا ضمیر دیتا ہے۔ جس وقت تم سنیما کی طرف جاتے ہو ضمیر کہتا ہے یہ بات غلط ہے، جس وقت تم شراب پینے کی طرف جاتے ہو ضمیر کہتا ہے یہ بات غلط ہے، جس وقت تم جوا کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہو ضمیر کہتا ہے یہ بات غلط ہے، جس وقت تم برے راستے کی طرف جاتے ہو ضمیر کہتا ہے یہ بات غلط ہے۔ تو ایک ضمیر ہے، ایک نفس ہے، اسی کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ جگہ جگہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جس وقت تم چوری کا ارادہ کرتے ہو وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے، جس وقت تم کسی کا حق مارنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے، جس وقت تم جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتے ہو ضمیر کہتا ہے حق۔ اب یہ اور بات ہے کہ تم اپنے مفتی کا فتویٰ ہی قبول نہ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور سنو، اچھی طرح سے سنو، جس وقت تمہاری زبان سے اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کلمہ نکلتا ہے، جس وقت تمہاری زبان سے اولیاء کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اس وقت بھی ضمیر کہتا ہے یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اگر تم انہیں کو چھوڑ دو گے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صراط مستقیم والے ہیں، یہ منعم علیہم ہے، یہ انعام والے، تو ہر منزل پر ضمیر ہدایت دیتا ہے۔ مگر ایک بات ہے، ہدایت کرنے کی انتہا بھی تو ہوتی ہے نا، کتنی ہدایت دے وہ۔ کبھی کبھی ضمیر کو تم مردہ بنا دیتے، ضمیر کو جب مردہ بنا دیتے تو کہتے ضمیر فروش ہو گیا، یہ لفظ نکل آیا۔ کیوں؟ ہدایت دیتے دیتے تھک جاتا ہے وہ۔ ایک بار تو وہ پورا احتجاج کرتا ہے، جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، ایک بار پورا احتجاج، دوسری بار ذرا کمزور ہو جاتا ہے، تیسری بار اور بھی کمزور ہو جاتا ہے، چوتھی بار اور کمزور۔ کیا مطلب؟ زندگی میں آپ نے کبھی شراب نہ پی ہو اور پہلی بار پینے کے لیے بڑھیں تو اتنا احتجاج ہوگا، دل میں اتنی دھڑکن ہوگی، اتنا اضطراب ہوگا، اتنی بے قراری ہوگی کہ آپ سمجھیں گے کہ غلط کام کر رہے ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نے سینما نہ دیکھا ہو اور پہلی بار جا رہے ہو تو اتنا دھڑکا ہوگا، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، مولوی صاحب تو نہیں دیکھ رہے، امام صاحب تو نہیں دیکھ رہے، وہ فلاں صاحب تو نہیں دیکھ رہے، ہاں اتنی گھبراہٹ۔ یہ گھبراہٹ کیا ہے؟ گھبراہٹ کچھ نہیں، یہ تو ضمیر کا فتویٰ ہے، یہ ضمیر کا فتویٰ رکاوٹ ڈالنا۔ مگر سنو، تم اتنا رکاوٹ ڈالنے کے باوجود چلے گئے،
اتنا رکاوٹ کے باوجود تم نے چوری کر ہی لیا، اتنی رکاوٹ کے بعد سنیما دیکھ ہی لیا، اتنی رکاوٹوں کے بعد شراب پی ہی لی، اتنی رکاوٹ کے بعد جوا کھیل لیا، تو ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا فتویٰ ماننے والا نہیں ہے، یہ کسی اور مفتی کا فتویٰ مانتا ہے، یہ کوئی اور ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ نفس امارہ وہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں، مگر اس کا کام نفس امارہ کا فتویٰ نہیں دینا ہے، بلکہ ضمیر کے فتوے سے ہٹانا، ضمیر کے فتوے سے ہٹانا ہے، یہ نفس امارہ کا کام، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ جاؤ وہی برائی کرنے جو پہلے آپ کر چکے ہیں، تو اس میں وہ دھڑکن نہیں ہوگی، اور جب سے باہر جاؤ تو اور بھی آپ دلیر، اور پھر جب آپ کرتے کرتے عادی ہو جاؤ گے تو اب اگر کوئی برائی کو برا کہے گا تو آپ لڑ پڑیں گے، کیسی برائی جی، کیسی برائی ہے؟ تو برائی کرنے کی عادت جب بڑھ گئی، بڑھتی چلی گئی تو انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ فلم کا نام اسلامی فلم دے گیا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اب اگر برائی ایسے ہی بڑھتی چلی گئی، ضمیر کے فتوے کو مانا نہ گیا، ضمیر کے فتوے کو نہ مانا گیا، اور برائی بڑھتی چلی گئی، تو مجھے ڈر ہے کہیں مستقبل میں کوئی اسلامی شراب خانہ نہ بنائے اور اسلامی جوا خانہ۔ ارے بھئی جب اسلامی سنیما ہو سکتا ہے، اسلامی سوشلزم ہو سکتا ہے، اسلامی اشتراکیت ہو سکتی ہے، اسلامی استعمالیت ہو سکتی ہے، تو کوئی اسلامی کفر بھی بنا دو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی۔ ارے اسلامی کا لفظ لگانے سے کوئی چیز اسلامی بنتی ہے؟ اسلامی کا لفظ لگا دینے سے، ورنہ پھر چلو گے اسلامی عیسائیت، اسلامی یہودیت، اسلامی مجوسیت، اسلامی فلاح، اسلامی ارتداد، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سا غور تو کرو، اسلامی کے لفظ لگا دینے سے کوئی اسلامی نہیں بنتا۔ اسلام خود اپنا ایک قانون رکھتا ہے، اسلام خود اپنا ضابطہ رکھتا ہے، اسلام خود اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، اسلام خود اپنی ایک طبیعت رکھتا ہے۔ اسلام اس محتاج نہیں ہے کہ دوسروں کے چبائے ہوئے لقموں سے اپنے دسترخوان کو سجاؤ، اسلام تو خود سجانا جانتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو ضمیر مردہ ہو گیا ہے، ضمیر مردہ ہوتا جب چلا جاتا ہے تو انسان کا یہی مزاج ہو جاتا ہے، اس کو برائی سے روکو تو وہ لڑ پڑتا ہے، وہ بحث کرنے لگتا ہے، وہ اس کے جواز کی صورتیں نکالنے لگتا ہے برائی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر نے بہت روکا تھا مگر یہ ٹھہرا نہیں تھا، یہ رکا نہیں تھا۔ مگر دوستو، جب تک ایک چیز میں اور بتا دوں، جب تک برائی کو قوم برائی سمجھتی رہے گی، مجھے امید ہے، مجھے توقع ہے، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، جب تک تم برائی کو برائی سمجھتے رہو گے، امید ہے کبھی توبہ کی توفیق مل جائے، کبھی توبہ کی توفیق مل جائے، کبھی تمہارے دل میں خیال آ جائے اجی بہت برائی کی ہے، اب اس برائی کو چھوڑ ہی دو، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، قبر میں رسول کو کیا چہرہ دکھائیں گے، میدان حشر میں رسول سے کیا ہم کہیں گے، لاؤ برائی چھوڑ دیں۔ مگر سنو، اگر برائی کو فن سمجھ لیا جائے، اگر برائی کو ہنر سمجھ لیا جائے، اگر برائی کو حکمت سمجھ لیا جائے، ایسے سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اب وہ توبہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے برائی کو برائی ہی نہیں سمجھا ہے، اب تو وہ برائی کو فن سمجھ رہا ہے۔ میں اس کو ایسے مثال سے بتاؤں، دیکھو، ناچنا گانا ہمیشہ رہا، کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں جہاں ناچنے والے اور گانے والے نہ رہا نا ہمیشہ، کوئی زمانہ، مگر ناچنے والے اور گانے والوں کو کسی بھی سوسائٹی میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ بادشاہ راجہ نچاتے ضرور تھے، مزہ تو لے لیتے تھے، لوگوں کو نچانا انہیں خوب آتا تھا، مگر ان کو عزت کا مقام نہیں دیتے تھے۔ آپ شیش محل کے اندر، لال قلعے کے اندر ناچنے والوں کی محفل ضرور دیکھیں گے، مگر آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ کوئی ناچنے والا اتنا مقام لے جائے کہ اکبر اس کے لیے کھڑا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نچانے والا نچا رہا ہے مگر برا سمجھ کے یہ کام کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ناچنے والے ذلیل ہیں، یہ ناچنے والے رسوا ہیں، تفریح کر لو، مقام مت دو، عزت کا مقام مت دو،
تو جب تک برائی سمجھا گیا ان کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیا گیا، مگر اب ناچ گانا فن بن گیا، اب ناچ گانا تہذیب بن گیا۔ ارے جس کو لوگوں نے ذرے کا بھی مقام نہیں دیا تھا تم نے ستارہ بنا دیا۔ تبھی تو کہتے ہیں یہ فلم اسٹار ہے۔ جو ذرے کا بھی مقام نہیں رکھنا چاہتے ان کو تم نے ستارہ بنایا۔ ارے ستارہ بنانے سے پہلے تم نے سوچا ہوتا کہ یہ لفظ تو میرے حضور نے نکالا تھا، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ تم نے ناچنے والوں کو ستارہ بناتے ہوئے اتنا بھی نہ سوچا کہ ستارہ بنایا بھی جائے تو کسے بنایا جائے؟ ستارہ بنایا جائے تو بات یہ ہے جو ذرے بھی بنانے کے لائق نہیں تھے ان کو ستارہ کیوں بنا دیا گیا؟ اس لیے کہ پہلے جو برائی تھی آج اسے فن کہا جا رہا ہے، آج اسے فن کہا جا رہا۔ آج کوئی فلمی ایکٹر آ جائے، آج کوئی فلمی ایکٹرس آ جائے تو آپ کو ہال میں جگہ نہ ملے گی اور کئی لمبے لمبے ہال بنانے پڑیں گے، اتنا شور ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے، اس سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ ذرا سا غور تو کرو، شیطان اذان، یہ شیطان کی اذان ہے، یاد رکھنا۔ یہ جو گانے بجانے ہوتے ہیں نا، چاہے فلمی ایکٹر کے ذریعہ ہو یا ایکٹرز کے ذریعہ، یہ شیطان کی اذان ہے۔ تو شیطان کی اذان سن کر کے لوگ دوڑتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں تم رحمان کی اذان سن کے دوڑو۔ رحمان کی اذان، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ارے دیکھو یہ شیطان بھی خوب ہے، اذان بھی دلواتا ہے، دولت بھی لے جاتا ہے، ایمان بھی لے جاتا ہے، سب ایک ساتھ ایک ہی نسخے میں سب لے جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ تو دوستو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کا سکہ اسی لیے بٹھایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ تو سب کو، یہ نہیں ہے کہ بھلا دیا اس نے، نہیں، میں تمہاری بخشش کروں گا، میں تم پر عنایات کی بارشیں کروں گا، میں تمہیں فراموش نہ کروں گا، مجھے یاد رکھو۔ ذرا سا غور تو کرو کس قدر اپنی یاد دہانی، اور صرف یہی نہیں اپنی عظمت کا سکہ جمایا، اپنے علم و خبر کی بات کی۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، اپنی عظمت کے سکے کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے مختلف طرز کلام اختیار کیا گیا۔ کبھی تو تابڑ توڑ اسماء جلال کا استعمال آپ دیکھیں گے قرآن میں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اسماء جلالیہ کے الفاظ اس کے گھن گرج سے تمہارے دل کو دہلایا جا رہا ہے، تمہیں سمجھایا جا رہا کہ یہ بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ۔ اور اس کے بعد پھر کہیں کہیں یہ انداز اختیار کیا گیا کہ افعال میں اپنے انفراد و استقلال کو ظاہر کیا، ما لہ من شریک ما لہ من ظہیر، اس کا کوئی شریک کار نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ دکھانا یہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اپنے ارادے سے کر رہا ہے، اپنی مشیت سے کر رہا ہے۔ تو یہ مت سمجھ لینا کہ وہ کچھ محتاج ہے، وہ تمہاری بھلائی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، ایسا مت سوچنا۔ جو کچھ اس نے کیا سب اپنے ارادے سے کر رہا، جو کچھ ہوگا اسی کے ارادے سے ہوگا، اور جو کچھ ہوا اسی کے ارادے سے ہوا۔ تو افعال کے اندر یہ بتانا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے، وہ ناتواں نہیں ہے، ما لہ من شریک ما لہ من ظہیر، نہ اس کا کوئی شریک کار ہے نہ کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور اس کے بعد کہیں اور دوسرا انداز اختیار کیا گیا کہ ساری کائنات پر اس کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ لہ ما فی السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں، ساری کائنات کا مالک خدا ہے۔ اپنا قبضہ و قدرت دکھایا، اور کہیں ایسا بھی اختیار کیا گیا کہ دیکھو انسان کی فقیری محتاجی کا نقشہ رب تبارک و تعالیٰ نے کھینچ دیا اور اپنی غنا اور اپنی شان استغنا کو نمایاں کیا۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم سب محتاج ہو۔ کیا کیا لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا، اور کہیں یہ بتایا کہ سنو عزت و ذلت اسی کی اختیار و قدرت میں، وہ تعز من تشاء
وہ تو ذل و منتشا، وہ جسے چاہے عزت دے دے، وہ جسے چاہے ذلت دے دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان عزت کی تلاش میں تگ و دو کر رہا ہے۔ اگر پوچھو فضاؤں میں کیوں تیر رہے، میں کہوں گا عزت کے لیے۔ دریاؤں کا کلیجہ کیوں چیر رہے ہیں؟ عزت کے لیے۔ آسمان پر کمندیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ عزت کے لیے۔ مریخ پر تصرف کرنے کا منصوبہ کیوں بن رہا ہے؟ عزت کے لیے۔ چاند پر کیوں پہنچ رہے ہیں؟ عزت کے لیے۔ میزائل کیوں بن رہی ہے؟ عزت کے لیے۔ ٹینکوں کو خود تیار کیا جا رہا ہے؟ عزت کے لیے۔ سائنٹیفک ترقیاں کیوں ہیں؟ عزت کے لیے۔ ریڈیائی توانائیوں کے اکتشافات کیوں ہیں؟ عزت کے لیے۔ آج عزت کے لیے یہ بساط بچھائی گئی ہے۔ رب کہتا ہے بے وقوفو، عزت ایسے نہیں ملے گی۔ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، خدا جس کو چاہے عزت دے دے اور خدا جس کو چاہے ذلت دے دے، اور خدا جس کو عزت دے ذلت دے اس کو دولت عزت نہیں دے سکتی، اس کو علم عزت نہیں دے سکتا، اس کو لیڈری عزت نہیں دے سکتی، اس کو نیتائی عزت نہیں دے سکتی۔ خدا جس کو چاہے عزت دے دے اور خدا جس کو چاہے ذلت دے دے۔ اچھی طرح سمجھو، خدا نے ذلیل کرنا چاہا تو نمرود کو تخت پہ پہنچا کے ذلیل کر دیا۔ خدا نے ذلیل کرنا چاہا تو فرعون کے آگے سروں کو جھکا کر کے بھی اسے ذلیل کر دیا۔ خدا نے ذلیل کرنا چاہا تو فرعون کو ذلیل کرنے والا کلیم کو عزت دے رہا ہے، نمرود کو ذلیل کرنے والا ابراہیم کو عزت دے رہا ہے۔ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا۔ اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ خدا نے جب ذلیل کرنا چاہا تو یزید کو دمشق کا تخت دے کر اسے ذلیل کر دیا، اسے ذلیل کر دیا، اور حسین نے خون بہا کر عزت لے لی، عزت لے لی۔ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، وہ جسے چاہے عزت دے دے، وہ جسے چاہے ذلت دے دے۔ سکندر بھی بہت ہی منصوبے بنا کے چلا تھا۔ ہلاکو اور چنگیز خان کی داستانیں بہت ہیں، بات ہے، مگر بولو عزت کسے ملی؟ عزت کسے ملی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ قریش کا سردار ابو جہل ذلیل ہو گیا، قریش کے بااثر لوگ ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، عقبہ ابن ابی معیط، ولید ابن مغیرہ ذلیل ہو گئے، اور حبش کا رہنے والا بلال عزیز ہو گیا۔ حبش کا رہنے والا بلال اور روم کا رہنے والا صہیب عزیز ہو گیا کہ حضرت فاروق بھی اپنا آقا کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى كنت صلی علیہ۔ تو عزت چاہتے ہو فضاؤں میں نہ تیرو، عزت چاہتے ہو دریا کا کلیجہ چیر کے کیا کرو گے، عزت چاہتے ہو تو چاند کے پیچھے مت دوڑو، عزت چاہتے ہو تو خدا کے آگے جھک جاؤ، عزت چاہتے ہو تو خدا کے آگے جھک جاؤ۔ ادھر تم جھکو گے کائنات تمہارے آگے جھکے گی۔ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ دنیا تمہارے لیے نہیں پیدا کی گئی، ورنہ یہ تو عجیب مقصد ہوگا، جو چیز تمہارے لیے نہ پیدا کی جائے اس کے پیچھے دوڑنا، یہ کتنی کم ہمتی کی دلیل۔ اور دنیا کا حال تو ہم نے دیکھا، جو اس کے پیچھے دوڑا اسے نہیں ملی، نہیں ملی۔ یہ بھی بہت عیار دنیا ہے، نہ دوڑو تو چھوڑتی بھی نہیں، دوڑ جاؤ تو ملتی بھی نہیں۔ دنیا کی مثال بہت اچھی دی ہے کسی نے، دنیا آدمی کا سایہ ہے، سایہ ہے، سایہ کے پیچھے دوڑو کبھی ملے گا؟ دم توڑ دو گے، سایہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سایہ کے پیچھے دوڑتے دوڑتے تم دم توڑ دو گے، سایہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور ذرا سایہ سے مڑ کر کے بھاگو، سایہ قدم چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ یہی حال دنیا کا، دوڑتے دوڑتے سکندر نے دم توڑ دیا، چنگیز نے دم توڑ دیا، ہلاکو نے دم توڑ دیا، اکبر نے دم توڑ دیا، سب دوڑتے چلے گئے مگر دنیا نے ٹھکرا دیا۔ ہے کوئی اکبر کا پوچھنے والا؟ ہے کوئی ہلاکو کی یاد منانے والا؟ ہے کوئی چنگیز کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی سکندر کی یاد کرنے والا؟ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، اور قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا، قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے۔ دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، دنیا نے انہیں ٹھکرا دیا،
اور جو دنیا کو چھوڑ کر بھاگے تھے دنیا نے انہیں نہیں چھوڑا. نہ کوئی خواجہ اجمیری کو چھوڑتا ہے, نہ غوث جیلانی کو چھوڑتا ہے, نہ محبوب الہی کو چھوڑتا ہے, نہ قطب الدین بختیار کاکی کو چھوڑتا ہے. یہ دنیا بھی عجیب ہے, منہ موڑ کے بھاگو تو قدم نہیں چھوڑتی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو اگر تم عزت چاہتے ہو تو رسول کی غلامی اختیار کر لو. اگر تم عزت چاہتے ہو تو اپنے دل کو رسول کی محبت کا مدینہ بنا لو. وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ, وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ. زیبائش مکہ ہے, زیبائش مکی سے ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے, کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. اور جب عزت خدا سے ملے, عزت خدا سے ملے گی اور خدا ہی سے ملے گی. عزت خدا سے ملے گی اور خدا ہی سے ملے گی, رسول کی غلامی ہی سے ملے گی, عشق محمدی ہی سے ملے گی. تو ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے سے کیا فائدہ؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھکا دو اس کی بارگاہ میں اپنے سر. تم سر جھکاتے جاؤ گے وہ سر بلند کرتا جائے گا, تم سر خم کرتے جاؤ گے وہ تمہارے سر کو اٹھاتا چلا جائے گا. تم بندگی کر کے دیکھ لو وہ بندہ نوازی کرتا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. میں تو ایسے موقع پر صرف ایک بات پوچھتا ہوں, ایک بات یہ پوچھتا ہوں, 5 وقت کی نماز ہی لے لو, آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے پڑھنا ہے, دنیا کی کوئی طاقت جو چھڑا دے؟ کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی. اور اگر آپ ہی پہلے سے وہ چوتھے یقین والے ہو جائیں تو مشکل. وہ ایک مست تھا آپ ہی کے گجرات میں, بورسر میں, مست قلندر, مشتاق علی مست قلندر. اس کو بہت لوگ جانتے ہیں, بہت دینی خدمات اس نے دی, بہت ہی زیادہ. علماء اور مشائخ سے گجرات والوں کا تعارف اس نے ایک بڑے حصے کو کرایا. اس کے سامنے ایک مرتبہ میں نے تقریر کی تو سمجھایا بھی یقین کی 3 قسمیں ہیں. کہا کیا؟ کہا ایک علم الیقین, ایک عین الیقین, ایک حق الیقین. اگر کسی چیز کا علم آپ کو ہو اور یقین ہو اس کا تو وہ علم الیقین, اور اگر دیکھ کے یقین حاصل ہو تو وہ عین الیقین, اور خود فنا ہو کے یقین حاصل ہو تو یہ حق الیقین. میں نے آپ سے کہا آگ جلاتی ہے, آپ مان گئے, یہ ہے علم الیقین. آپ نے دیکھ لیا کہ آگ ایک لکڑی کو جلا رہی تھی, یہ ہے عین الیقین. اور خود ہی آگ میں جل کے دیکھ لیجئے, یہ ہے حق الیقین. تو خیر یہ تو بات ہو گئی. تو وہ آ کر مست کہتا ہے کہ حضرت آپ ایک چیز بھول گئے, مکمل نہیں بیان کیا. میں کیا کہا؟ یقین تو 4 ہے اور آپ نے 3 ہی بتایا. کہا کیا وہ چوتھا کیا؟ کہا ایک تو علم الیقین, دوسرا عین الیقین, اور تیسرا حق الیقین, اور چوتھا ڈھلم الیقین. یہ ڈھلم الیقین جو ہے ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو دیکھو دوستو اچھی طرح سمجھ لو, وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا, تمہیں حیات چاہیے, تمہیں عمر کی درازی چاہیے, یہ بھی خدا کے اختیار میں. تمہیں اولاد چاہیے, یہ بھی خدا کے اختیار میں. تمہیں رزق چاہیے, یہ بھی خدا کے اختیار میں. تمہیں عزت چاہیے, یہ بھی خدا کے اختیار میں. ساری چیزوں پر اختیار. اور پھر انسان کی بے بسی کا ایک نقشہ کھینچا. ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. یعنی اگر ایک مکی انسان جو بڑا بکراک بنا ہوا ہے, جو اپنے وقت کا رستم و سہراب بنا ہوا ہے, یہ انسان اگر اس کے اوپر سے ایک مکھی کوئی چیز اڑا لے جائے تو یہ اسے بھی نہیں لے سکتا. ایک مکھی آگے جا رہی ہے, آپ پیچھے جا رہے ہیں, مکھی بھی ہاتھ نہیں آ رہی ہے. ذرا سا دیکھو کتنی
یہ پیچھے جانے والا بھی ضعیف, وہ آگے دوڑنے والی بھی ضعیف, کہ یہ تو تمہاری حیثیت اور تم پھر اس کے بارگاہ قدرت کو نہیں سمجھ رہے ہو. پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کی, تبارک الذی بیدہ الملک. انسان کے اقتدار کے تابوت کے اوپر ٹھوکر لگا دی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں سارے ملک ہیں, ساری ملکیت, اور وہ ہر چاہے پر قادر, جو چاہے کرے. کیا مطلب؟ جس کو تم بادشاہ کہتے ہو, جس کو تم سلطان کہتے ہو, جس کو تم شہنشاہ کہتے ہو, جس کو تم ذل سبحانی کا نام دیتے ہو, جس کو تم ذل الہی کی بات کہتے ہو, ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بدلتے ہوئے حالات پر بھی قدرت نہیں رکھتے. آپ نے نہیں دیکھا مسلمانوں کی جماعت سے ایک کٹا, میں صرف اشارہ عرض کروں گا, مسلمانوں کی جماعت سے ایک کٹا اپنا ملک الگ لے گیا. سوچا تھا ہمیں عزت ملے گی, سوچا تھا ہمیں وقار ملے گا, سوچا تھا ہم بہت آگے ترقی کریں گے, یہی سب سوچا تھا نا. مگر وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا. کٹنے والے کا کیا حال ہوا؟ گردش روزگار نے ایسا کاٹ دیا کہ اس کی میت پر کوئی رونے والا ہی نہیں رہ گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تفریق و انتشار سے تمہیں عزت نہیں مل سکتی, مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہو کر تمہیں عزت نہیں مل سکتی. عزت خدا کے فضل سے ملتی ہے. خدا کے فضل سے ایسا بد نصیب صدر, ایسا بد نصیب انسان تمہیں نہ ملا ہوگا کہ جو اپنی سیڑھیوں کے اوپر جس کی لاش پڑی ہو اور اٹھانے والے بھی نہ مل رہے ہو. ایسا بد نصیب. مگر دوستو حال یہی ہے دنیا کا. دنیا کے پیچھے دوڑنے والا حیران ہے, دنیا کے پیچھے دوڑنے والا حیران ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. خدا ہر چاہے پر قادر, خدا ہر چاہے. ایک بات اور میں تمہیں بتاؤں, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ مت سمجھو کہ اگر تم بے عمل ہوگے تو اسلام مٹ جائے گا. یہ مت سمجھنا کہ اگر تم بے عقیدہ ہوگے تو اسلام چلا جائے گا. یہ مت سمجھنا کہ اگر آج کا مسلمان معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ نعوذ باللہ صد بار نعوذ باللہ دہریہ ہو جائے گا تو اسلام مٹ جائے گا. نہیں, تمہارے عقیدے خراب ہو جائے, تمہارا عمل خراب ہو جائے, اسلام نہیں مٹ سکتا. اسلام کا محافظ خالق کائنات ہے, اسلام کا محافظ قادر مطلق ہے. اسلام مٹ نہیں سکتا. ہاں, خدا نے ایسا کیا ہے کہ جب مسلمان بے عمل ہو گیا ہے تو غیر مسلمین طاقت کو اس پر مسلط کر دیا, اس پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کی بے عملی کی سزا ملے. جب غرناطہ کے اندر, جب بغداد کے اندر بے عملی کا طوفان بڑھا, جب مسلمان اسلام سے دور ہونے لگے تو ہلاکو کو اس پر مسلط کر دیا گیا, تاتاریوں کو مسلط کر دیا. بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی, غرناطہ کو مٹی میں ملا دیا. تو کیا اسلام مٹ گیا؟ نہیں, یہ نام نہاد مسلمان مٹ گئے اور یہ کفار مسلمان ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. تو رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہی نرالی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چاہے پر قادر ہے, جو چاہے کرے. ذرا سا مگر دوستو یہ دنیا کا حال ہے نا. دنیا میں ہم کسی کو بادشاہ تو کہتے ہی, الفاظ ہیں بولے جاتے, یہ ملک ہے, اور کوئی صاحب جلالت الملک بن رہے ہیں, کوئی کچھ بن رہے ہیں, کوئی کچھ بن رہے ہیں. عجیب عجیب لفظ. لغت میں کچھ کمی تو ہے ہی نہیں, جس پر جو چاہو چپکا دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ذرا سا غور تو کرو,
تو لفظوں کی کمی نہیں، تو یہاں تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے موقع کا نقشہ کھینچا، ایک ایسے جہاں کوئی اپنے کو مجازی طور پر بھی ملک نہ کہہ سکے. یہاں تو خیر حقیقت و مجاز کی بات چل جاتی ہے، ارے یہ مجازن ہے، یہ حقیقتاً نہیں ہم مانتے، خیر یہ چلتا. مگر ایک ایسا وقت ہوگا، سورہ اسرافیل پھونکا جا چکا ہے، ساری کائنات عالم فنا میں پہنچ گئی ہے، فنا کا سمندر ہے جو ہر طرف موجیں مار رہا ہے، اور اسی فضا سے ایک آواز لامحدود فضا سے آ رہی، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی بادشاہت ہے، بولو آج کس کی شہنشاہی ہے. کوئی ہے ہی نہیں جو جواب دے، کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو اب جس نے یہ سوال فضاؤں کے اوپر کیا وہی جواب بھی ارشاد فرما رہا، وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ واحد قہار کی ملکیت ہے کوئی جو اب اس ذل الہی بن کے سر اٹھائے؟ ہے کوئی جو جلالۃ الملک اپنے کو کہلائے؟ ہے کوئی جو اپنے کو مجاہد گردانے؟ ہے کوئی نہیں. لمن الملک اليوم، آج ہے کس کے لیے ملک، آج ہے کس کے لیے حکومت؟ للہ الواحد القہار، اس واحد قہار کے لیے. ذرا سا غور تو کرو، ایسے وقت میں بھی بتا دیا کہ دیکھو جب کسی کی ایک مجازی بھی ملکیت نہیں رہے گی اس وقت بھی وہ مالک ہے، اس وقت بھی وہ بادشاہ ہے، اس وقت بھی وہ شہنشاہ ہے. وہ کون سا عالم ہے جو اس کی شہنشاہی کے دائرے سے باہر ہے؟ ذرا سا غور تو کرو. اتنا اس نے سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد اس نے ایک پہلو یہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو صرف عظیم و جلیل ہی نہ سمجھنا، علیم و خبیر بھی ہوں. اس لیے کہ دنیا کے عظیم و جلیل لوگوں کا عجیب حال ہے، بے خبر ہوتے، اسی لیے سی آئی ڈی کا محکمہ رہتا. بے خبر نہ ہو تو سی آئی ڈی کا محکمہ کیوں رکھے؟ خبر رکھنے کے لیے سی آئی ڈی کا محکمہ رکھتے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی منصوبہ تو نہیں بن رہا، کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہیں. اور اس کے بعد جب اپنے خلاف کسی کو پاتے ہیں تو اس کے ساتھ برے سے برا سلوک کرتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بیچارہ سچ بول رہا تھا کہ کیا بول رہا تھا، برے سے برا سلوک کرتے. یہ دنیا والوں کا دستور ہے، ایسا دیکھنے میں آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. مگر رب تبارک و تعالی قہار و جبار ہونے کے ساتھ ساتھ کیسا رحمان اور رحیم ہے، کیسا ستار العیوب ہے، کیسا غفار الذنوب ہے کہ اس کے خلاف سب کام ہو رہا، مگر وہ علم کے بعد علم، وہ لا علمی میں آپ برداشت کرو یہ اور بات ہے، علم کے بعد اور علم کے بعد پردہ پوشی، علم کے بعد اور ستاری، علم کے بعد اور غفاری، یہ تو کرم کی انتہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اور لطف کی بات دیکھو، علم کے بعد علم اور قدرت کے باوجود عفو، قدرت کے باوجود عفو. ارے بھئی تمہیں کسی پر قدرت ہی نہ ہو اور معاف کر دو تو یہ کوئی معافی ہوئی؟ معافی تو یہ ہے کہ تم قادر ہو اور معاف کر دو. قدرت کے بعد مگر دیکھو کیسا وہ ہے، کیسی اس کی بادشاہت ہے. تو دیکھو اپنے علم کو بھی، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ان اللہ بما تعملون خبیر، ان اللہ بما تعملون بصیر. جو تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. یہاں دیکھنے سے مراد وہی کمال علم ہے، مگر دیکھنے کا ذریعہ انسان بہت علم کے لیے رویت کو قوی ذرائع میں استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی صرف فرما دیا، ورنہ خدا کا دیکھنا وہی اس کا کمال علم ہے. ذرا سا آپ غور فرماتے چلے جاؤ، اس دیکھنے کو ہمارے دیکھنے پر تم قیاس مت کرنا، مگر بہرحال وہ بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم ہے، دانا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کو بھی جانتا، جو تم نہیں جانتے اپنے بارے میں وہ بھی جانتا، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا، تم جو کچھ کر چکے وہ بھی جانتا، جو کرو گے وہ بھی جانتا، سب کچھ وہ جانتا، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مگر انسان کا کیا حال ہے؟ قرآن نے انسانی ذہنیت کا ایک نقشہ کھینچا.
انسانی ذہنیت کا نقشہ کیا کھینچا ہے کہ انسان عجیب، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. یہ انسان کا عجیب حال ہے، انسانوں سے چھپتے ہیں، خدا سے نہیں چھپتے. مولوی صاحب نہ دیکھے، امام صاحب نہ دیکھے، ابا جان نہ دیکھے، نانا نہ دیکھے، دادا نہ دیکھے، بھیا نہ دیکھے، اور جس کی بارگاہ میں حساب ہے وہ سب دیکھے. جہاں ہمیں جانا ہے اور جہاں ہمیں اپنا محاسبہ پیش کرنا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، اس کا خیال نہیں. یہ نہ دیکھے وہ نہ دیکھے. تو انسان کا مزاج کا نقشہ کھینچا کہ یہ انسان بھی عجیب افسوسناک ذہنیت رکھتا، لوگوں سے چھپتا، خدا سے نہیں چھپتا. میں ایک واقعہ اپنا سناؤں، اور یہ واقعہ ہے، اس کو بالکل آپ سچ یقین جانے، میں لطیفہ نہیں عرض کر رہا ہوں. انسان کی ذہنیت کا کیا نقشہ ہے وہ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پیش آیا. میں بمبئی سے لکھنؤ جا رہا ہوں، تو بھوپال ہمارے یہاں ایک مشہور جگہ ہے، وہاں سے ایک جماعت ٹرین پر سوار ہوئی. جماعت کے نام سے تو آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے، جانا بوجھا لفظ ہے. وہ سوار ہو تو یہ دین کے مجاہدین بیٹھے سفر ہوئے، مگر اتفاق دیکھیے کہ جس ٹرین سے ہم جھانسی اترے اس سے جو ٹرین ملنی چاہیے تھی وہ مس ہو گئی، وہ کچھ لیٹ پہنچے. تو اب انہوں نے سب سامان اتارا، میں اس وقت اتفاق سے تنہا ہی تھا، میں نے بھی سامان اتارا. میرا ریزرویشن اگلی ٹرین میں تھا، وہ تو سب ختم ہی ہو گیا. اب دوسری ٹرین جو 5 گھنٹے کے بعد ہم کو ملتی، اس میں ریزرویشن کرانے کا سوال تھا. میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ صاحب سامان کا ایک ڈھیر لگے ہی ہوا ہے اور لوگ بیٹھے ہی ہوئے، تو انہی کے ساتھ کیوں نہ رکھ دیا جائے سامان. میں نے کہا صاحب میں سامان آپ کے پاس رکھ دے رہا ہوں، ذرا مجھے ایک ضرورت ہے. انہوں نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، رکھ دیجیے. میں ریزرویشن کرا کے جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حلقہ بنا کر کے کچھ پڑھا جا رہا. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ سیماہم التحلیق، ان کی پہچان ہے حلقہ بنانا. تحلیق کے معنی حلقہ بنانا کے لیے، سر منڈانے کے لیے اور حلقہ بنانے کے لیے. تو حلقہ بنا کے بیٹھنا اور کچھ کوئی ایک کتاب پڑھتا سب سنتے ہیں، یہی طریقہ ہے ان کا. تو میں سمجھ گیا کہ یہی ہو رہا ہوگا، تو خاص میں نے کوئی توجہ نہیں دی اور سیدھے میں اپنا اطمینان سے بڑی چلا ہی آ رہا تھا. اور یہ بڑا انہماک تھا. بھئی دین کے راہ کے مبلغ سب تھے، مصلح تھے، تو ظاہر ہے کہ دین کا جو بھی کام ہوگا اس میں تو بڑی توجہ کی ضرورت ہی ہے. بہت ہی انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے. میں نے کہا کہ کون سی کتاب ہے، تو کبھی خیال آتا تھا کہ بھئی وہ نصاب والی کتاب ہوگی یا کچھ اور اس طرح کی حکایات والی کتاب ہوگی، اس کو پڑھ لے ہوں گے. ایک پڑھتا سب سنتے ہیں. مگر جب میں بالکل قریب آیا اور قریب آنے کے بعد اتفاق سے نظر پڑی تو وہ فلمی ڈائجسٹ. تو ایک صاحب کھسکانے لگے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. آدمی سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا. تو جب کھسکانے لگے تو میں نے کہا کہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے، آپ بالکل اطمینان رکھیے، قیامت کا حساب میرے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل اطمینان رکھیے، میری بارگاہ میں آپ کو آنا ہی نہیں ہے. اگر میں نے جان لیا تو حرج کیا، پڑھیے جو پڑھ رہے تھے آپ. مگر مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو اجتماع ہوا تھا بھوپال میں، کیا یہ تبرک وہیں سے لائے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. کبھی تم ان کی نجی زندگی کا مطالعہ کرو تو تمہیں افسوس ہوگا. ماں تڑپ رہی، بیویوں کا حال برا، گھر کا نظام بگڑا ہوا،
اور آپ مصلح اعظم بن کے بھی مارے پھر رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، طرح حالے کہ ان کے حقوق ایسے ہیں دوستو کہ اگر ماں بوڑھی ہے تو تمہارے اوپر حج بھی نہیں ہے، جہاد بھی نہیں۔ ذرا سا سوچو، اس کی خدمت اتنی اہم ہے۔ اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ بچوں کی ذمہ داریاں بہت ہیں، مگر عجیب ہے۔ گودھرا کا واقعہ میں بتاؤں، گودھرا میں ایک امیر صاحب کی بہن ایک کافر کے ساتھ غائب ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ باہر نکلنے سے پہلے گھر کی خیریت نہیں دیکھ لیتے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ خیر یہ تو غیر ضروری باتیں ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے متقی بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے پرہیزگار بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے عبادت گزار بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ والے بنتے ہیں، اور لا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں ڈرتے جب اس کے محبوب کو گالیاں دیتے ہیں، جب اس کے محبوب کو برا کہتے ہیں، جب اس کے محبوب کو لکھتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ انسان کی ذہنیت نہایت افسوسناک ہے۔ یہی حال دوستو ہمارا تمہارا ہے، ہم بے عملی کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں ہمارا مولوی نہ دیکھے، ہمارا امام نہ دیکھے، ہمارا یہ نہ دیکھے، ہمارا دوست نہ دیکھے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو دیکھ رہا ہے، جس کی بارگاہ میں ہمیں محاسبہ پیش کرنا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے۔ اور اگر دنیا دیکھے بھی تو کیا کرے گی، نہ بھی دیکھے تو کیا ہوگا، وہ تو دیکھ رہا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو قادر مطلق ہے، جو خالق السماوات والارض ہے، جو مالک السماوات والارض ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا اور انسان کا ذرا سا غور کرو اپنے عمل سے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، اور اگر مانتا ہے تو غافل، کم سے کم درجے میں یہ کہو کہ بھولا ہوا۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ یاد دلائی جائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم خدا کو یاد کرو، خدا کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے وہ تم پر عنایتیں کرے گا، تمہیں معاف کرے گا، تمہاری بخشش کرے گا، تمہیں نجات دے گا، تمہاری مغفرت کرے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور مجھے میرا شکریہ ادا کرو۔ کیسی کیسی میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ دیکھو شکریہ کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو حمد ہے، حمد آپ تعریف کر رہے ہیں۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ کسی کے نعمتوں کا اظہار کرنا، یہ شکریہ۔ ہم کوئی نعمت دیں اور آپ اس پر کیا نام ہے اس تعریف کریں، تو نعمت کے بدلے میں جو تعریف ہوا کرتی وہ شکر ہے۔ تو میرا شکر ادا کرو، یعنی میری نعمتوں کا ذکر کرتے رہو، میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، میری نعمتوں سے نکیر مت کرو۔ جو کچھ میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کا ذکر کرتے رہو۔ اچھا ذرا تلاش کرو کہ اس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی۔ اس نے ہمیں دو قسم کی نعمتیں دی، ایک وہ نعمتیں جس کا تعلق ہماری جان سے، اور ایک وہ نعمتیں جس کا تو ایمان والی نعمتیں جو ہیں وہ جان والی نعمتوں سے زیادہ اہم، جان والی نعمتوں سے۔ تو اگر پوچھو کہ جان کے لیے کیا دیا، ہم نے کہا زمین دیا، آسمان دیا، ہوا دیا، غذا دیا، سورج دیا، روشنی دیا، چاند دیا، چاندنی دیا، جان کے لیے سب کچھ دیا۔ پوچھو ایمان کے لیے کیا دیا، رسول دیا، قرآن دیا، غوث دیا، خواجہ دیا، صحابہ دیا، تابعین دیا، قطب دیا، ولی دیا، ایمان کی حفاظت والوں کو بھی دے دیا۔ اب تمہیں دیکھنا ہے تو دونوں کو شکریہ ادا کرنا، دونوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جہاں ہم کائنات کا ذکر کریں اسے یاد رکھیں، ان نعمتوں کو یاد رکھیں، وہیں ان نعمتوں کو بھی یاد رکھیں جو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ تو سنو، ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، انہیں یاد رکھو۔ یاد رکھنے کی طریقے کیا ہیں؟ یاد رکھنے کے طریقے کیا ہیں بتاؤ؟ رسول کی یعنی خدا کی نعمتوں کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے، کبھی ان کا ذکر نہ کرو، کبھی ان کا نام مت لو، کبھی ان کی سیرت مت پڑھو۔ کیا یاد کرنے کا طریقہ؟
یاد کرنے کا طریقہ یہ مجھے ہندی میں ترجمہ کرنے دو، اور وہ بھی ہندی کا چندی اور اردو کا سردو والا ترجمہ۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نعمتوں سے غافل نہ رہو، 11ویں بھی کرو، 12ویں بھی کرو، 6ٹھی بھی کرو، 17ویں بھی کرو، ہر موقع پر میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ۔ اور صرف زبانی یاد مت کرو، عمل سے بھی یاد کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی روش پر چلو، ان کا ذکر کرو۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کہا ہے رسول نے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت، علماء کی زیارت عبادت، علماء سے مصافحہ عبادت، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت۔ ارے ان سب چیزوں کو عبادت کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ایمان بچاتی ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ایمان بچاتی ہیں۔ علی کا ذکر جب کرو گے تو بندگی کا جذبہ جاگ جاتا ہے، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو عبادت کا جذبہ فروغ پاتا ہے، علی کا جب ذکر آتا ہے تو سجدوں کی لذت عجیب ہو جاتی ہے، علی کا جب ذکر آتا ہے تو خدا کے دین کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، علی کا جب ذکر آتا ہے تو ایسوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، ایسوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو سنو، 11ویں میں غوث کا ذکر ہوتا ہے، خدا کی عبادت ہوتی ہے، 12ویں میں رسول کا ذکر ہوتا ہے، خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ خدا کی کسی بھی نعمت کا ذکر کرو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ اسی لیے رسول دیکھو، خدا نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کے فضائل بیان کرو، یہ بھی عبادت ہے، ان کے مصائب بیان کرو، یہ بھی عبادت ہے، ان کی سیرت کے ہر پہلو کو واضح کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے اس سے عبادت کا جذبہ جاگتا ہے، بندگی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ تو جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ خدا کی نعمت ہے، جہاں بیٹھ کر خدا یاد آئے وہ صحبت، وہ مصاحبت خدا کی نعمت ہے۔ جس سے مسافہ کریں تو بارگاہ رسول سے رابطہ قائم ہو جائے تو وہ مسافہ خدا کی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اسی لیے دوستو، اس یاد دہانی کے لیے بڑا زور لگایا گیا۔ بات بہت کچھ ہے، مگر سمجھو تو اتنا ہی بہت ہے، اور نہ سمجھو تو دن بھر کا رونا بیکار ہے۔ وہ نہیں کہا ہے کسی نے، طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں، اگر اثر کریں تو 2 آنسو کافی، اور نہ اثر کریں تو رات بھر کا رونا بیکار۔ بات آ گئی تو چند منٹ اور میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب، یاد دہانی کرو، یاد دہانی کرو، اس لیے کہ یہ یاد دہانی مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ کیا یاد کرایا رسول؟ یہ نہیں بتایا، یہ کہا یاد کرو، یہ نہیں بتایا کیا یاد کرائے۔ تو رسول آئے تھے کس لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو فلاح بہبود کی منزل تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو کامیابی کے منازل تک پہنچانے کے لیے، اسی لیے تو آئے تھے نا۔ تو اب ان کاموں کے لیے جن کا یاد کرنا ضروری ہے ان کو یاد کرو، یہاں تک جانے کے لیے جن کی یاد دہانی ضروری ہے، تو اس میں جس پر میں بحث کر چکا ہوں وہ سب سے پہلی تو خدا کی یاد، خدا کی یاد، اور دوسرے نمبر پر آخرت کی یاد۔ تو رسول نے خدا کو بھی یاد کرایا اور آخرت کی بھی یاد کرائی۔ آخرت کی یاد اسی لیے جن کے پاس آخرت کا کوئی مکمل تصور نہیں ہے ان کے اعمال کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آخرت کا تصور جتنا مکمل ہوگا آپ کی زندگی پر اس کا اثر اتنا ہی ہوگا۔ صرف دین اسلام ہے جو آخرت کا کامل اور صحیح تصور پیش کرتا ہے۔ باقی لوگ تو ایسا تصور پیش کرتے ہیں کہ آدمی بننے کے بجائے جانور بن جائے، یعنی اب یہ تصور اگر پیش کر دیا جائے کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، تو آپ سوچیں گے جب کفارہ ہو گیا تو گناہ سے بچنے کی ضرورت ہی کیا رہ گئی، کفارہ تو ہو گیا۔
تو اس طرح کے جو تصورات ہیں وہ اعمال پر برا اثر ڈالتے. تو آخرت کا تصور نہایت ہی اہم اور ضروری. اس پر ایک واقعہ بہت مشہور ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، مگر آپ کی توجہ میں ادھر بھی لے جاؤں. حضرت علی سے ایک شخص نے کہا تھا، اے علی تم ہوشیار بہت ہو، سمجھدار ہو، بے دیکھی آخرت کو مان کیسے گئے؟ بے دیکھے خدا کو کیسے مان گئے؟ تو حضرت علی نے کہا اچھا دیکھو، تم نہیں مانتے ہم مانتے، تو تمہارے نہ ماننے کا اثر تمہاری زندگی پر کیا ہوگا اور ہمارے ماننے کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہوگا؟ یہ پہلے غور کرو. ہم مانتے ہیں تو ہمیں ڈر رہے گا، ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، ہم ہمیشہ عدل و انصاف سے کام کریں گے، ہم ہمیشہ کبھی بے راہ روی اختیار نہ کریں گے. اس لیے ہم تو مانتے ہیں خدا کا خوف، آخرت کا خوف، لہذا ہماری زندگی کا نقشہ یہ بنے گا. اور تم نہیں مانتے کہ تم آزاد رہو گے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، جتنا عیش کرنا ہو کر لو، جتنا ظلم کرنا ہو کر لو، جتنا جھوٹ بولنا ہو بول لو، اس کے بعد پھر تو کہیں مٹی ہو جانا ہے کوئی. تو تمہاری زندگی کا نقشہ یوں بنے گا. اچھا تو تم نے اپنی زندگی یوں گزاری اور ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزاری اور دونوں مرے. مرنا تو ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں. اور سنا، اب مرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ تمہاری بات سچ تھی، تو میرا نقصان کیا ہوا یہ بتاؤ؟ سبحان اللہ. اگر یہ معلوم ہو گیا تمہاری بات سچ تھی تو میرا نقصان کیا ہوا؟ ارے کم سے کم دنیا میں لوگ اچھا آدمی تو کہیں گے، نقصان تو نہیں ہوا نا. اور اگر میری بات سچ ہوئی تو کہاں جائے گا؟ تو بول میں نے عقل مندی کیا کہ تو نے کیا؟ تو کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یقیناً علی تم زیادہ عقل مند ہو، تم زیادہ عقل مند ہو. تو خدا کی یاد اور آخرت کی یاد کا اثر زندگی کے اعمال پہ پڑتا، زندگی کے احوال پر پڑتا. بالکل اسی انداز سے میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں. بہت ساری جماعتیں ہیں نا، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں جماعت، فلاں جماعت، اور ہمارے قریب میں یوں تو جماعتیں بہت، یہ فلاں مکتبہ فکر سے تعلق ہے ان کا، یہ فلاں مکتبہ فکر سے تعلق ہے، یہ ان کا تعلق، ان کا. خیر چلنے دو جی. مگر ایک بات سوچو کہ اس میں وہ کون سا مکتبہ فکر ہے جس کو سب حق مانتے ہو؟ اس طرح سے بھی غور کرنا کبھی. یہ حضرت علی والی دلیل ہے، اسی سے. لہذا ہوشیاری اسی میں ہے کہ اگر بذات خود سمجھنے اور سوچنے کا موقع آپ کے پاس نہ ہو تو کسی ایسی جماعت کو پکڑ لو جس کو سب مسلمان سمجھتے ہو، کم سے کم درجے میں، بہت بڑا نہیں صحیح، کم سے کم درجے میں مسلمان سمجھتے ہو. اس لیے کہ اگر دو جماعت ایسی ہے کہ یہ جماعت اسے تو مسلمان سمجھتی ہے مگر یہ اسے مسلمان نہیں سمجھتے، تو اگر ادھر تم چلے گئے جس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا اور قیامت میں یہ ظاہر ہو گیا کہ وہی صحیح تھا جدھر تم گئے، تو بھی تو اس کا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کے نزدیک بھی یہ مسلمان. مگر اگر یہ صحیح ہو گیا اور وہ غلط ہوا تو تم کہاں جاؤ؟ لہذا ہوشیاری یہی ہے کہ کسی ایسی جماعت کو پکڑو جس کو سب مسلمان سمجھتے ہو، سب مسلمان جانتے، انتہا یہ کہ اس کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز سمجھتے ہو. وہی ایک ایسی جماعت ہے کہ اس میں رہنے سے فائدہ ہے کہ کوئی بھی صحیح ہو نجات ملے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ. اور ادھر ادھر اگر تم چلے گئے اور وہ غلط ثابت ہو گیا تو معاملہ الٹ جائے گا. تو دنیا کے معاملے میں ہوشیاری کرتے ہو، دین کے معاملے میں بھی ہوشیاری سیکھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ. اور اس کے بعد آگے ہم چلے صاحب، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھو اپنے اعمال کو صحیح بنانے کے لیے دو تصور کافی، خدا کا تصور، آخرت کا تصور. مگر صرف اتنا ہی پر رسول نے بس نہیں کیا، کچھ اوروں کی بھی یاد دلائی، کچھ اوروں کی بھی یاد دلائی ہے.
کچھ اوروں کا بھی تعارف کرایا ہے، کچھ اوروں کو اس لیے کہ یہ آخرت ہو یا یہ خدا کا تصور یا آخرت کا تصور، ان دونوں کا تعلق غیب سے ہے، ایمان غیب سے ہے، تو خدا اور آخرت کا یقین تو ہم کر سکتے ہیں مگر اس کا عملی نمونہ دیکھ نہیں سکتے۔ نہ تصور آخرت میں عملی نمونہ بننے کی صلاحیت اور نہ تصور خدا کے اندر عملی نمونہ بننے کا سوال۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ صرف ہمیں نظریے نہ ملے، عملی مجسمے بھی ملے، عمل کر کے دکھانے والے بھی ملے، تو یہیں سے پھر رسول کی ضرورت سمجھ میں آتی کہ اگر رسول نہیں ہوں گے تو خدا کا تصور کون دلائے گا، اگر رسول نہیں ہوں گے تو آخرت کی یاد کون دلائے گا، اگر رسول نہیں ہوں گے تو ہدایت کی شاہراہ پر عملی نمونہ کون پیش کرے گا۔ لہذا اب رسول کو بھی یاد رکھنا ضروری، اور رسول نے بھی کسی کو یاد دلوایا، کبھی کہا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ کبھی کہہ دیا اہل بیتی کا سفینہ نوح، میری اہل بیت نوح کے سفینے کی طرح ہے، جو سوار ہوگا نجات پائے گا۔ اسی لیے دوستو، کچھ لوگ ساحلی پہ کھڑے، کچھ لوگ سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہیں اور ساحل پہ امن کے ساتھ کھڑے ہیں، کشتی پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اہل بیت کی کشتی پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ سمجھ لیں وہ ساحل پہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور کشتی ادھر نکل جائے گی۔ اگر اس پار جانا ہے تو کشتی پہ تو بیٹھنا ہی پڑے گا، کشتی پر تو کشتی بنایا اہل بیت کو اور ستارہ بنایا صحابہ کو، تو صحابہ کی بھی یاد دلا رہے ہیں، اہل بیت کی بھی یاد دلا رہے ہیں۔ یہ موضوع تو بہت وسیع ہے کہ یاد دلانے کی کیا صورتیں ہوں، کتنے شکلیں سرکار نے اختیار فرمائی، میں اگر ادھر آؤں تو بات بہت بڑھتی چلی جائے گی۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ اور اہل بیت کو بھی یاد کرنا ضروری، اہل بیت اور صحابہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ آپ کو تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ صالحین، ان سب کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر تم ان کو یاد نہ رکھو گے تو تمہارے سامنے اسلام کی کوئی چلتی پھرتی تصویر نظر نہ آئے گی۔ اسلام نظریاتی طور پر کتاب میں ضرور ملے گا، عملی طور پر انسانی زندگی میں دکھائی نہ پڑے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ تم قرآن صامت کو بھی دیکھو اور قرآن ناطق کو بھی دیکھو، قرآن صامت کو بھی دیکھو، قرآن ناطق کو بھی دیکھو۔ کیا مطلب؟ وہ جو قرآن تم اپنی جلدوں کے ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، یہ قرآن وہ خاموش قرآن ہے، اور یہ جو عملی زندگی میں نظر آ رہا ہے یہ اس قرآن کی بولتی ہوئی تفسیر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ بلبلیں نغمہ سنائیں، اہل گلشن جھوم جائیں، کہہ دو کلیاں مسکرائیں، کہہ دو بھوریں گنگنائیں، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے،
عباسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی شیدا تمہارا کرگ دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. علينا ربنا أحمد أرسله مبشرا أرسل